عجیب زبردستی ہے۔ میں دوبارہ ملنے کی کوشش کیوں کرتا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت؟ محبت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ جی ہاں، جانتا تو ہوں۔ تو پھر آپ اس طرح انجان کیوں بن رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں دنیا کو آپ سے محبت نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ کے خیال میں وہ چاہے جانے کے قابل نہیں ہے؟ آپ نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ ایک اور بات دوبارہ کان کھول کر سن لیجئے، بلکہ کان تو آپ نے پہلے ہی کھول لیے ہوں گے۔ دنیا کے علاوہ آپ کسی اور سے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یہ جواز پیش کریں گے کہ آپ کو پہلے سے کسی اور سے پیار ہے یا آپ کی بچپن میں منگنی ہو چکی ہے، تو میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کروں گی۔ آپ کو وہ منگنی توڑنا ہوگی۔ دنیا بہت حساس اور نازک دل رکھتی ہے۔ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو آپ جانتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ خدا عقل دے آپ کو اقصیٰ صاحبہ، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ آپ پلیز ایک بات بتا دیجیے، آپ کو میرے سر کی قسم، اقصیٰ نے کہا۔ جی، سجاد اب بالکل سنبھل چکا تھا۔ کیا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ اقصیٰ نے بڑی بے تکلفی سے کہا۔ سجاد چند لمحے سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، بڑا ٹیڑھا سوال ہے۔ کسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے، میرا گھر ہے، والدین ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب سے محبت کرتا ہوں میں۔ اب آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا مقصد ہے، آپ کی کوئی منگیتر ہے؟ جی نہیں۔ بچپن سے آپ کسی کو چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی لڑکی جس سے آپ شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ونڈرفل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تو تقدیر کھل گئی، خدا مبارک کرے، اقصیٰ نے کہا اور ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی۔ یہاں آئیے، آپ تو بات بات میں سوالات کرنے کے عادی ہیں۔ ویسے ایک بہت سیدھے آدمی ہیں سجاد صاحب، ہم نے آپ سے بڑی محبت اور بے تکلفی سے گفتگو کی تھی، شناخت پیدا کی تھی، لیکن آپ کو تو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ دوبارہ ہماری خبر ہی لے لیتے۔ سجاد ہنسنے لگا، پھر وہ اقصیٰ کے ساتھ نیچے اتر آیا اور ہوٹل کی جانب بڑھتا ہوا بولا، آپ نے ہی خود کچھ فرمایا تھا اقصیٰ صاحبہ۔ کیا؟ اقصیٰ نے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں بارش کی کسی ایسی شام کا انتظار کروں جب آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ دفتر میں پہنچیں۔ بدقسمتی سے اس کے بعد کبھی ایسی بارش ہوئی نہیں۔ حالانکہ میں انتظار کرتا رہا۔ اقصیٰ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی، اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ بارش کا انتظار کرتے رہے؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ آپ آئیں اور آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ جلدی سے ایک بات بتا دیجیے، فوراً آپ کو میں پسند ہوئی یا دنیا؟ اقصیٰ نے کہا۔ اس کا سانس تیزی سے پھول رہا تھا اور سجاد یہ محسوس کر رہا تھا کہ بڑے گھر کی ایک سیدھی سادی لڑکی ہے۔ بڑے گھر میں اس سے ایسے حلیہ تبدیل کرنے میں مدد دی ہے، مگر ذہن وہی بچوں جیسا ہے۔ اس نے آہستہ سے سوچا، آپ کو کیا؟ اقصیٰ کا چہرہ اتر گیا۔ جی اقصیٰ صاحبہ، آپ مجھے پسند ہیں اور دنیا بھی، لیکن آپ کی شوخ فطرت بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ میری 3 بہنیں ہیں اور میں آپ کو اپنی چوتھی بہن کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہوں۔ ارے باپ، مار دیا تھا آپ نے تو مجھے، میں تو دم بخود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا یہ کیا ہو گیا، کسی کے لیے قربانی دینے جا رہی تھی اور اپنی ہی قربانی ہو جاتی۔ مگر خدا کے لیے آپ دنیا کے لیے الفاظ نہ کہہ دیجیے گا، وہ آپ سے محبت کرنے لگی ہے۔ اسے آپ سے محبت ہو گئی ہے؟ تعجب ہے، مگر آپ ہوٹل میں کہاں جا رہی ہیں؟ آئیے نہ، بتا دوں گی، جلدی کیا ہے؟ اقصیٰ نے کہا اور کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر لفٹ کے ذریعے اوپری منزل کی جانب چل پڑی۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اور لفٹ سے اتری اور راہداری میں آگے بڑھتی ہوئی ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ پھر اس نے پرس سے چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولنے لگی۔ سجان حیران نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ بہت ہی خوبصورت اور سجا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کہا، میں نے یہ کمرہ کرائے پر لیا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ مجھے کیا پتا، سجاد نے بے چارگی سے کہا۔ آپ کے لیے، آپ دونوں کی ملاقات کے لیے۔ اچھی خاصی رقم خرچ کر رہی ہوں میں، یہ بیکار نہیں جانی چاہیے۔ خدا کے لیے مجھے بتا تو دیجیے یہ سب چکر کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، بس بیٹھ کر انتظار کریں، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آتی ہوگی۔ وہ کون؟ دنیا بھائی، آپ سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ کمال ہے، کیوں آتی ہوگی؟ آپ سے ملاقات کرنے؟ میں جا رہی ہوں، آپ انتظار کرتے رہیں، اقصیٰ نے کہا اور پھر مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ سجاد کا منہ کھلا اور بند ہو گیا، عجیب پریشانی کے عالم میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کہیں ان 2 احمق لڑکیوں کی حماقتیں
اس سے اس کی ملازمت نہ چھین لیں۔ بڑی ضروری تھی یہ ملازمت اس کے لیے۔ سجاد ہولتا رہا۔ اسے پوری طرح یہ احساس تھا کہ دونوں لڑکیاں اس فلم کے مالک سیٹھ ادریس کی چہیتی بیٹیاں ہیں، جس میں وہ ایک ادنا درجے کا کارکن تھا۔ لڑکیوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ اپنی شوق اور آزاد فطرت کی بنا پر سب کچھ کہہ سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن بات اس سے آگے بڑھے تو نتائج جو کچھ ہو سکتے ہیں وہ سجاد کی نگاہوں سے دور نہیں تھے۔ اس قسم کی کہانیوں کے انجام اس نے فلموں میں بھی دیکھے تھے، افسانوں میں بھی پڑھے تھے، اور پھر حقیقی زندگی بھی یہی تھی کہ کوئی بھی شخص ان کہانیوں کو کہانیوں کی حیثیت تو دے سکتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں اس کا مقام ذرا مشکل ہی سے بنتا ہے۔ نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا، جبکہ وہ خود بے گناہ تھا۔ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور سجاد پریشان نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ دنیا حیران سی اندر داخل ہوئی تھی اور پھر سجاد کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ؟ اس نے حیران کن لہجے میں کہا۔ جی میں سجاد ہوں۔ وہ تو آپ ہیں، مگر آپ یہاں کیسے؟ جی وہ بس آپ نے شاید مجھے بلایا تھا۔ میں نے؟ دنیا حیرت سے بولی۔ وہ میرا مطلب ہے، سجاد ایک بار پھر نروس ہوا۔ دنیا نے کہا، مجھے فون کس نے کیا تھا؟ فون؟ سجاد پریشان لہجے میں بولا، اور دنیا پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگی، پھر بولی، جی ہاں مجھے فون کیا گیا تھا، یہی وقت دیا گیا تھا۔ فون کرنے والے نے مجھ سے کہا کہ اسے مجھ سے انتہائی ضروری کام ہے، چنانچہ اس ہوٹل کے اس نمبر کے کمرے سے ملاقات کر لوں۔ میں خود حیران پریشان یہاں آئی ہوں، نام بھی نہیں بتایا مجھے۔ ذرا بتا دیجئے کہ یہ قصہ کیا ہے؟ دنیا صاحبہ تشریف رکھیے۔ سجاد کو اب تمام صورتحال کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ دنیا آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سجاد نے کہا، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا۔ بختیار صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ میں گرانڈ اسٹور پہنچ جاؤں، جہاں اقصیٰ میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کو جوئیں مارنے والی دوا درکار ہے، جس کا تذکرہ میں نے اس سے کیا تھا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، مس دنیا بختیار صاحب نے مجھے وہاں بھیجا۔ اقصیٰ صاحبہ مجھے یہاں لے کر آ گئی اور انہوں نے اس کمرے میں چھوڑ دیا۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ نہ میں نے آپ کو کوئی فون کیا تھا اور نہ میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ دنیا حیران نگاہوں سے سجاد کو دیکھتی رہی اور پھر اس نے گردن جھٹک کر کہا، اقصیٰ کی شرارتوں سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ بہت بری بات ہے کہ اس نے آپ کو بھی پریشان کیا اور مجھے بھی ایک گمنام ٹیلی فون کر کے دھوکہ دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا اس نے۔ آپ اطمینان رکھیں، آئندہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ میں ڈانٹ دوں گی اسے۔ دراصل اس کی شرارتیں اس قسم کی انتہا پسندی پر مشتمل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اپنی ذات تک رہنا الگ بات ہے، دوسروں کو پریشان کرنا بہت بری بات ہے۔ اگر ڈیڈی کو اس بارے میں معلوم ہو گیا تو بلا وجہ آپ کی بھی مشکلات کا شکار ہوں گے اور ہم بھی۔ جی میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ دراصل اقصیٰ کے اندر بہت زیادہ معصومیت ہے، لیکن دنیا صاحبہ ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہے۔ ظاہر ہے میں آپ کی سطح کا انسان نہیں ہوں کہ ان شرارتوں میں شرکت کر سکوں۔ آپ سطح کا تعین کر کے وہ فضول باتیں نہ کریں جو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں۔ اصولی طور پر تو ہر انسان کی ایک سطح ہی ہوتی ہے۔ آپ یہ کام کرتے ہیں، دوسرے لوگ کوئی اور کام کرتے ہیں۔ ہر شخص ایک دوسرے کی مجبوری ہے۔ میرا مطلب ہے کہ معاشرے کے ان اصولوں سے باغی ہوں جو متعین کر دیے گئے ہیں۔ دوست تو ہر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ دوست بن جاتے تو کوئی ایسا حرج بھی نہیں تھا۔ تاہم اگر آپ کو یہ سب کچھ ناپسند ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اقصیٰ کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ ارے کیا بیتوکی باتیں ہو رہی ہیں؟ یعنی ہم نے اتنی محنت کی اور وہ بیکار چلی جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناممکن، خدا کی قسم ناممکن۔ دروازے سے اقصیٰ کی آواز سنائی دی اور وہ غراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ جانتی ہو کتنی محنت کی ہے میں نے اس ملاقات کے لیے، اور تم لوگوں کے کباڑا ہی کیے دے رہے ہو۔ ذرا مجھ سے بھی تو کہا جائے کہ آخر ایسی کون سی پریشانی لاحق ہو گئی محترمہ دنیا صاحبہ؟ یہ دو رخی بالکل نہیں چلے گی میرے سامنے۔ میں معصوم ہوں، شوخ ہوں، ٹھیک ہے مانتی ہوں، مگر اندھی تو نہیں ہوں۔ کیا میں نہیں دیکھ رہی کہ تمہارا چہرہ کتنا تبدیل ہو گیا ہے؟ کتنا یاد کرتی ہو تم اس کو؟ اقصیٰ، بدتمیزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، دنیا نے کہا۔ جی ہاں ہوتی ہے، مگر یہ بات حد سے باہر ہے۔ ذرا دیکھیے۔ اس نے اپنا پرس کھولا اور مڑے توڑے چند کاغذ نکال کر دنیا کے سامنے ڈال دیے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا نے سوال کیا۔ کھول کر دیکھ لیجئے، یہ آپ ہیں۔ دنیا صاحبہ یہ آپ ہیں، مگر آخر ہے کیا اس میں؟
دنیا نے ایک مڑا ہوا کاغذ کھولا۔ کسی خوبصورت اور خوشبودار لیٹر پیڈ کا ایک کاغذ تھا جس کے اوپری حصے پر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، جان عزیز۔ دنیا نے حیران نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھا اور پھر دوسرا مڑا ہوا کاغذ کھولا۔ یہ بھی پورا کاغذ سادہ تھا، بس اوپری حصے پر لکھا ہوا تھا، میری سب سے حسین تمنا۔ دنیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کس کے لیے تھے یہ القاب؟ کسے لکھنا چاہتی تھی آپ؟ ذرا بتانا پسند کریں گی؟ محترمہ دنیا صاحبہ، کیا یہ دونوں الفاظ سجاد صاحب کے لیے نہیں تھے؟ دنیا ہنس پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا۔ بس خدا تجھے مسرور اور خوش رکھے باولی، کیا کہوں اب میں تجھے؟ میری دوست تمنا یاد ہے تمہیں؟ تمنا؟ تمنا کو نہیں جانتی تم؟ دنیا نے کہا، جانتی ہوں، مگر یہ خط میں اس سے لکھ رہی تھی، اس کا خط آیا تھا، اس کا جواب دینا تھا مجھے۔ جان عزیز بھی میں نے اسے ہی لکھا تھا، میری سب سے حسین تمنا بھی اس سے ہی لکھا تھا۔ تم تمنا کو جانتی ہو نا؟ کمال کرتی ہیں آپ، یعنی میں تو اس لیے پریشان تھی کہ آپ سجاد صاحب کو خط لکھنا چاہتی ہیں مگر لکھ نہیں پا رہی ہیں۔ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے اور یقینی طور پر آپ ایک دوسرے لفظ تلاش کر رہی ہوں گی۔ اب مجھے کیا معلوم تھا؟ لیکن ایک بات کہوں دنیا؟ جی فرمائیے۔ دنیا اب نارمل ہو گئی تھی۔ یہ سجاد صاحب تم سے محبت کرتے ہیں کیا؟ سجاد بری طرح اچھل پڑا تھا۔ کس طرح تڑپ گئے تھے آپ دنیا کے بارے میں سن کر کہ کہیے غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر غلط کہہ رہی ہوں تو رکھیے میرے سر پر ہاتھ، بتائیے آپ دنیا کا نام سن کر تڑپ گئے تھے؟ سجاد کے حلق سے بے اختیار کہکا نکل گیا تھا۔ اس نے کہا، اقصیٰ بہت پیاری ہو تم، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے اپنی بہنوں کی ہی طرح عزیز ہو، بہت اچھی ہو تم، لیکن اقصیٰ ایک بات ذرا غور سے سنو، سوچ لو، میرے اور تمہارے درمیان رشتے کی سطح ہموار نہیں ہے، ہم دونوں کے بیچ بہت بڑے گڑھے ہیں۔ دنیا صاحبہ، آپ بہت اچھی ہیں، بلا شبہ آپ بے انتہا نفسی شخصیت کی مالک ہیں، صاف ستھرا مزاج ہے آپ کا اور مغرور ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ اقصیٰ جیسی بہن آپ کی دوست ہے۔ لیکن دنیا صاحبہ، میں برباد نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کو مختصراً اپنے بارے میں بتا دوں، میرے والدین ہیں، 3 بہنیں ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ یہ ملازمت مجھے بے حد عزیز ہے۔ سیٹھ ادریس صاحب میرے مالک ہیں، میرے فرم کے مالک ہیں۔ اگر انہیں تمام باتوں کا علم ہو گیا تو میری نوکری پر بن جائے گی۔ بختیار صاحب مجھے ذلیل ترین انسان سمجھیں گے۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ کر مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں۔ میرے ذہن میں حسرت ہے دنیا صاحبہ کہ کاش میں اس سطح کا انسان ہوتا کہ آزادی سے آپ لوگوں سے مل جل سکتا، ساری باتیں دل کی کہہ سکتا، لیکن آپ جانتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ کاش یہ ممکن ہوتا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا اور دنیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ کے پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ اس نے رندھی آواز میں کہا، آپ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں سجاد صاحب، ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں، نہ ہی میری ڈیڈی اتنے برے انسان ہیں، مگر میرا خیال درست ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہیں تو پھر یہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ میں اپنی زندگی صفائی ستھرائی کا کام ختم ہو چکا تھا۔ صبح کو جلدی آنے والے آ چکے تھے اور اپنے دفتر میں جا بیٹھی۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ ذہن میں ابھی تک گرم گرم لہریں اٹھ رہی تھیں۔ رات کے خواب نے اس کے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے اور وہ اپنے آپ کو اس خواب کے سحر سے آزاد کرانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن ذہن تھا کہ ساتھ ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ ہر چیز سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر ملازمین آنا شروع ہو گئے۔ مس مینا آئیں اور انہوں نے اس کے سامنے ایک سلا ہوا فراک رکھ دیا جو ایک خاص کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ کیا ہے یہ؟ میڈم، یہ گارمنٹ سٹی کا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ کپڑا وہ ہے جو صرف ہم استعمال کرتے ہیں اور آرڈر پر ہمارے لیے ہی بنایا جاتا ہے۔ پھر یہ باہر کیسے نکل گیا؟ اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں۔ ذکی صاحب کہاں ہیں؟ جی وہ ابھی تک نہیں آئے۔ کیوں؟ اس نے کرخ نگاہوں سے مینا کو دیکھا۔ شاید آج انہیں کچھ دیر ہو گئی ہے میڈم۔ کمال ہے، جب غیر ذمہ داریوں کا یہ عالم ہوگا تو اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تم جاؤ، ذکی صاحب جیسے ہی آئیں انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ جی میڈم۔ مس مینا اٹھ گئیں تو اس نے کہا، اور سنو، میرے لیے چائے بھجوا دو اور تھوڑے سے بسکٹ بھی۔ جی میڈم، مینا نے کہا اور جواب دیا۔ ذکی صاحب شاید ابھی تک نہیں آئے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد چائے آ گئی اور وہ خاموشی سے چائے پینے لگی۔
2-4 बिस्किट भी उसने खाए और उसके बाद खाली प्याली एक जानिब सरका दी। कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा और फिर इंटरकॉम पर हाथ पहुंचा ही था कि जक्की साहब कमरे में दाखिल हो गए। उसने जक्की साहब की तरफ देखा और बोली, जक्की साहब, आप बहुत देर से तशरीफ़ लाने लगे हैं। नहीं मैडम, यही मेरे आने का वक्त है और मैं सुबह सही वक्त पर पहुंचा हूँ। लेकिन जक्की साहब 6 मिनट ऊपर हो चुके हैं। जक्की साहब ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा, फिर बोले, माज़रत ख्वाह हूँ, तशरीफ़ रखिए। ज़रा ये देखिए, ये क्या है? जी हाँ, मिस मैना ने अभी मुझे बाहर बताया। अगर आप इन चीज़ों की रोकथाम नहीं कर सके जक्की साहब, तो फिर कैसे बात बनेगी? आप खुद सोचिए, हमारी कुछ वैरायटीज़ हैं जिन्हें हम अपनी मिल्कियत समझते हैं। अगर ये भी हमारी ना रहीं और इस तरह हम बेईमानियों का शिकार हो गए तो गारमेंट सिटी की साख का क्या बनेगा? मैं इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तफ्तीश करता हूँ और आपको रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। तो आपके मार्केटिंग मैनेजर कहाँ हैं? आ चुका है, वक्त का पाबंद लड़का है। ज़रा उन्हें भी बुलाइए, बल्कि ऐसा कीजिए, जाइए उन्हें भेज दीजिए। ये मेरी जिम्मेदारियाँ उन्हें ही संभालनी होंगी। वैसे भी नौजवान आदमी है, ऐसे कामों में उसे आगे बढ़ाना चाहिए ताकि मार्केट हमारे कंट्रोल में रहे और कोई भी ऐसी वैसी बात ना हो पाए। जी मैं अभी उसे भेजता हूँ। और कोई हुक्म मेरे लिए? नहीं, बस जाइए आप, उसने कहा और जक्की साहब खामोशी से गर्दन झुकाए बाहर निकल गए। कुछ देर के बाद वो अंदर दाखिल हुआ। वही शोख आंखों में रक्सा थी, वही जीता जागता चेहरा जो जिंदगी से मामूर था। उसने उसके चेहरे पर निगाह डाली, एक लम्हे के लिए खो सी गई। ये ताजगी, ये फरहत इन चेहरों पर कहाँ से आ जाती है और लोग उसे बरकरार रखने में कैसे कामयाब हो जाते हैं? 2 ही सूरतें हैं, या तो बेहिसी अपना ली जाए और अगर ज़रा भी जज्बातियत जहन पर मुसल्लत हुई तो ताजगी हमेशा के लिए रुखसत। आइए, उसने कहा और शामी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया मोहतरमा। मोहतरमा नहीं, मैडम। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि दरअसल किसी भी जगह के कुछ असूल होते हैं। मुझे मोहतरमा और मैडम में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग भी भटक जाते हैं, इसलिए बराह करम आप मुझे सिर्फ मैडम कहा करें। आइंदा ऐसा ही होगा, शामी ने जवाब दिया। जी, आपका काम कैसा चल रहा है एहतशाम साहब? आप मुझे शामी कह सकती हैं, उसने जवाब दिया और एकदम से उसकी भवें तन गईं। क्यों? उसने तल्ख लहजे में कहा। मेरा मतलब है, मेरे शनासा, मेरे जानने वाले मुझे एहतशाम नहीं बल्कि शामी कहते हैं। आप भी अगर मुझे शामी कहें तो कोई हर्ज नहीं है। दरअसल इस नाम में अपनायत महसूस होती है और आप यकीन करें कि एहतशाम का नाम तो मैं भूल ही गया हूँ। कहीं आप दूर से मुझे आवाज़ दें और एहतशाम कहकर पुकारें तो शायद मैं पलट कर भी ना देखूँ, लेकिन बस एक बार शामी कहें, इस नाम की आदत मुझे पड़ गई है। आप मुझे अपनी कहानियाँ सुनाने आए या इस फिल्म में काम करने? वो गुर्राए हुए लहजे में बोली और शामी उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, अगर इतनी सी बात मैंने आपको अपने बारे में बता दी तो क्या बुरा किया? कमाल करती हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे बात करके यही कह चुकी हैं कि आपको सिर्फ मैडम कहा जाए। मैंने इस पर कोई एतराज़ किया? मैंने आपसे कहा कि आप मुझे अपनी कहानी सुनाकर क्यों बोर कर रही हैं? एक जुमला मैंने कह दिया तो आप बिगड़ गई। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। वो गुस्से से सुर्ख हो गए और उसने नफरत भरे लहजे में कहा, आपको यहाँ काम करते हुए कितने दिन हो गए? जी 11.5 दिन, शामी ने जवाब दिया। और आपको अभी तक मेरे मिजाज के बारे में मालूमात हासिल नहीं हुई? जी नहीं, मैंने कभी मालूमात हासिल ही नहीं की। जो काम मेरे सुपर्द किया जा रहा है मैंने उसे खुश असलूबी से निभाया है और इसका एतराफ़ सब कर चुके हैं। आप उन्हें बुलाकर पूछ लीजिए। काम से शिकायत हो तो आप मुझे कहिए। बाकी जहाँ तक आपके मिजाज का ताल्लुक़ है तो ना मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की और ना मालूम करना चाहता हूँ। अखलाक और आदाब की जिम्मेदारियाँ हर शख्स पर आयद होती हैं मैडम। आप पता नहीं क्यों अपने आप को भी मुझ पर मुसल्लत करना चाहती हैं। हद से बढ़ नहीं रहे तुम? वो कपकपा कर बोली। बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। ये गुस्ताखी है। होगी, मैं आपका एहतराम करता हूँ। इस फिल्म की मलिका की हैसियत से आप मुझे तनख्वाह देंगी। अभी 11.5 दिन हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगी कि मुझे हिसाब किताब करके यहाँ से निकाल देंगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं ये कहूँ और वो ना कहूँ, ये करूँ और वो ना करूँ? मैंने आपसे ये कह दिया कि आप मुझे शामी कह दें, तो इसमें कौन सा गज़ब हो गया? ना कहें आप शामी, एहतशामी कहकर पुकारें, लेकिन ये लहजा तो अच्छी बात नहीं है। देखो, यहाँ सिर्फ वो होता है जो मैं चाहती हूँ।
یہاں صرف وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی، لیکن اس فلم کی حیثیت تک۔ آپ کی ذات کا اس سے کوئی معاملہ میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ بھی ذہن نشین کر لیجئے میڈم۔ شامی نے تلخ لہجے میں کہا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند لمحات کے بعد شامی پھر بولا، آپ کو کیا معلوم کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہر انسان تو ٹھوکروں میں نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے ملازمت کی ضرورت تھی اور 1.5 سال سے بیکار بھی پھر رہا تھا۔ آپ نے مجھے ملازمت دے دی، میری ذات کو تو نہیں خرید لیا۔ آپ کی فلم کے تمام کام میں خوشی اور ذہانت سے کروں گا، لیکن باقی معاملات میں آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کو مجھے کیسے برداشت کرنا ہے۔ وہ شامی کو دیکھتی رہی، اس کا سانس بری طرح چڑھنے لگا۔ یہ لڑکا نہایت بدتمیز ہے، اس نے سوچا، اور اس کے اندر کا سارا غبار دماغ پر چڑھ گیا، اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک شیشہ سا ٹوٹ گیا۔ چھناکے کی آواز اس کے ذہن ہی تک محدود رہی تھی اور اسے باہر نہیں سنا جا سکتا تھا، لیکن شیشہ ٹوٹنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے وجود میں جوار پھاٹا اٹھا تھا۔ وہ سرد پڑتا جا رہا تھا۔ جو گھٹن، جو دھواں چند لمحات قبل اس پر طاری تھا، اس میں ایک دم کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ شامی گردن جھکائے بیٹھا تھا، تب اس نے کہا، یہ فراک دیکھیے۔ اس نے فراک آگے بڑھائی اور شامی نے اسے ادب سے دونوں ہاتھوں میں سنبھال لیا، پھر بولا، جی، یہ کپڑا ہم ایسٹرن کلاتھ اسٹور سے خریدتے ہیں۔ ہم نے آرڈر اور ڈیزائن دے کر اسے بنوایا تھا، لیکن یہ فراک ہمارے ادارے کی تیار کردہ نہیں ہے۔ یہ کپڑا باہر کیسے گیا؟ مارکیٹنگ مینیجر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں۔ ایسٹرن کلاتھ اسٹور سے بات کریں، ان سے یہ سوال کریں کہ یہ کپڑا یا یہ ڈیزائن باہر کیسے آیا، جبکہ اسے رجسٹر کرا لیا گیا تھا۔ جی بہت بہتر، اس نے جواب دیا۔ اگر اسی طرح کے معاملات ہوتے رہے تو ہمارے ادارے کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ جن لوگوں سے ہمارا کاروبار ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ گارمنٹ سٹی نہایت دیانتداری سے اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے۔ یقیناً میڈم، ایسا ہی ہوگا۔ آپ براہ کرم اس سلسلے میں تفصیلاتی معلومات کر لیں اور اس کے بعد مجھے رپورٹ پیش کریں۔ آپ کو یاد ہے نا؟ جی، ایسٹرن کلاتھ اسٹور۔ زکی صاحب اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ جی، شامی نے کہا اور وہ بولی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، شامی بولا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بغیر کسی لغزش کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے اس دروازے کو تکنے لگی تھی جس سے وہ باہر نکل گیا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور آہستہ سے بڑبڑائی، سرکش۔ صدف واپس لندن جا رہی تھی۔ اس دوران وہ کئی بار مرزا صاحب کے گھر آئی تھی۔ 1-2 بار مرزا صاحب کے اہل خاندان کو بھی اس کی سسرال جانا پڑا۔ صدف سے اتنے ہی قریبی تعلقات تھے۔ مرزا صاحب بھی اسے اچھا سمجھتے تھے، لیکن صدف نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا وہ تابندہ نے بڑا دل نشین تھا۔ صدف نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ واپس جا رہی تو تابندہ کو بہت افسوس ہوا۔ صدف کہنے لگی، ارادہ تو تھا زیادہ عرصہ رکنے کا، مگر کچھ ایسی مجبوری آ پڑی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا تیری شادی کے بعد ہی جاؤں گی، لیکن خیر، وعدہ کر لیا ہے، اب جانا پڑے گا۔ جب تمہاری شادی ہوگی وہ مجھے لندن سے یہاں ضرور بھیج دیں گے۔ تابندہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صدف کہنے لگی، کل کچھ وقت نکال سکو گی؟ شام کو 4 بجے کے قریب۔ کیوں؟ کچھ ضروری خریداری کرنی ہے، بازار چلنا ہے۔ ابو پسند نہیں کریں گے، تابندہ نے کہا۔ اور اگر میں انکل سے بات کر لوں تو؟ اگر ابو اجازت دے دیں گے تو ظاہر ہے مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے، تابندہ نے جواب دیا، اور صدف خوش ہو گئے۔ صدف نے مرزا صاحب سے کچھ اس انداز میں بات کی کہ وہ راضی ہو گئے، اور دوسرے دن صدف اسے لینے آ گئی۔ اس کی کار ایک بھرے بازار میں جا کر رکی اور وہ ایک اسٹور سے خریداری کرنے لگی۔ کافی دیر تک یہ خریداری جاری رہی۔ اس کے بعد سامان کار میں رکھنے کے بعد صدف نے کہا، آؤ اب سامنے والے ہوٹل میں چائے پئیں گے۔ ارے باپ، اگر ابو کو پتہ چل گیا تو یوں سمجھ لو کہ تم سے ملنا جلنا ہی بند ہو جائے گا۔ وہ ہوٹلوں کے سخت خلاف ہیں۔ میں جانتی ہوں چچا جان کو، وہ پرانے خیالات کے آدمی ہیں، لیکن انہیں بتائے گا کون؟ اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ نہیں پتہ چلے گا بھائی، آؤ، صدف نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ زندگی میں ایک آدھ بار ہی کسی ہوٹل میں جانے کا موقع ملا تھا۔ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی، لیکن صدف کی بات کو ٹالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ صدف اسے لیے ریسٹورنٹ کے اوپری حصے کی جانب چل پڑی، جہاں کیبنوں کی قطار تھی۔ پھر کیبن نمبر 8 کے قریب پہنچ کر اس نے کیبن کا پردہ سرکایا اور تابندہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
اندر حسن موجود تھا۔ صدف خاموشی سے اندر آ گئی۔ تابندہ نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تو صدف کہنے لگی، میں بھی واپس چلی جاؤں گی تابندہ۔ حسن نے نہایت عاجزی سے مجھ سے درخواست کی تھی کہ واپس جانے سے پہلے ایک بار اور تم سے ملاقات کرا دوں، کیونکہ اس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں۔ میں مجبور ہو گئی تھی۔ پلیز تابندہ، اور اب تم یہیں بیٹھ کر باتیں کرو، صرف آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے تمہیں۔ میں اس دوران بازار سے کچھ خریداری کر لوں، تم باتیں کرو، بس اس کے بعد یہاں سے نکل چلنا ہے۔ تم بھی بیٹھ جاؤ صدف، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تابندہ نے کہا۔ نہیں پلیز، تم لوگ باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں، صدف نے کہا اور باہر نکل گئی۔ حسن اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یوں لگتا ہے جیسے آج کی اس ملاقات سے آپ ناخوش ہیں۔ قطعی نہیں، لیکن آپ کو یقینی طور پر اس بات کا علم ہوگا کہ ابو ذرا سخت مزاج کے آدمی ہیں اور ایسی باتوں کا خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں دھوکہ نہیں دیا اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جو ان کے مزاج کے خلاف اور مرضی کے خلاف ہو۔ پہلی ملاقات بھی نادانستگی میں ہوئی تھی اور آج بھی صدف نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن اگر کسی طرح ابو کو معلوم ہو گیا اور وہ پوچھ بیٹھے تو میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکوں گی، اور ظاہر ہے یہ بات ابو کو پسند نہیں ہے۔ بس اتنا سا خیال تھا۔ اپنی اس حرکت کا میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن صدف بھابھی واپس جا رہی تھی اور میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسا ذریعہ نہ ہوتا جس کے ذریعے آپ کو دیکھنے یا ملنے کا موقع مل سکتا۔ آپ سے ملاقات کرنے کو دل چاہ رہا تھا اور وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ اس ملاقات کے بعد اس وقت تک ایسی کوئی دوسری ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جب تک کہ ہمیں اس کا قانونی حق نہ ملے۔ اس لیے آج کی اس ضرورت کو معاف کر دیجیے۔ آپ یہاں کب تشریف لائے؟ تابندہ نے پوچھا۔ کل آیا ہوں، امی اور ابو آپ کے گھر آنے والے ہیں، شاید کل تک پہنچ جائیں۔ میں بھی ایک کام سے آیا تھا اور کل ہی مجھے واپس چلے جانا ہے۔ اور کیسے ہیں آپ؟ تابندہ نے سوال کیا تو حسن مسکرا دیا۔ نثر میں جواب دوں یا نظم میں؟ میرا خیال ہے نظم سن لیجیے تاکہ آپ کو ہماری شاعری کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ تابندہ بھی مسکرا دی اور بولی، آپ کی شاعری تو میں سن چکی ہوں۔ جی ہاں، یاد بھی ہے۔ جی یاد ہے، لیکن سنانے کو کہیے نا، سنانے کو ہی تو میرا دل چاہ رہا ہے۔ رات دن میرا من سلگتا ہے، سوچ کا شوق بن سلگتا ہے۔ اتنی حدت ہے اب خیالوں میں، من تو کیا تن مدن سلگتا ہے۔ آگ سی لگ رہی ہے پھولوں میں، رنگ و بو سے چمن سلگتا ہے۔ شعلہ آگی ہے شم کی شبنم، خن کی شب میں تن سلگتا ہے۔ اشعار تو کچھ اور بھی ہیں لیکن سنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان میں ذرا جذبات کی شدت نمایاں ہے۔ میرے خیال میں کافی ہے، تابندہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب آپ کیا پئیں گی؟ حسن نے کہا۔ میزبان تو میں ہوں، اس شہر میں آپ کی اور میرے خیال میں کوئی ٹھنڈا مشروب زیادہ موزوں ہے۔ تابندہ نے لطیف طنز کیا اور حسن مسکرا دیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، ٹھنڈا مشروب ہی موزوں رہے گا۔ اس کے بعد مشروب منگوایا گیا اور مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے حسن نے کہا، جب آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو آپ اس وقت سے بہت مختلف نظر آئی تھی مجھے۔ کیوں؟ تابندہ نے سوال کیا۔ شاید اس وقت ہم بہت اجنبی تھے ایک دوسرے سے۔ تابندہ آہستہ سے بولی۔ حسن کے ہونٹ کئی بار کھلے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن پھر وہ خاموش ہی رہا اور یوں وقت گزر گیا۔ اسی دوران صدف واپس آ گئی اور اس نے کہا، حضرات، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب آپ لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جائیے۔ تابندہ نے مشروب کا بل ادا کیا تھا۔ حسن ان کے ساتھ باہر نکلنے لگا تو صدف نے کہا، اے مسٹر حسن، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر۔ واپس کار میں آ بیٹھی تو صدف مسکرا کر بولی، تم نے میری اس دوسری حرکت کا برا تو نہیں مانا نا؟ نہیں صدف، برا تو نہیں مانا، لیکن بات بے حد خطرناک ہے۔ اگر اس چھوٹی سی غلطی سے کہیں کوئی بڑا معاملہ نہ بن جائے۔ ارے کس نے دیکھا ہے ہمیں؟ اور پھر اس بیچاری کی درخواست رد بھی تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ تابندہ خاموش ہو گئی۔ صدف نے اسے گھر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن حسن کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق محمود احمد صاحب اور فرزانہ بیگم آ گئے۔ لدے پھدے آئے تھے اور بہت سے پھل مٹھائیاں اور نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ تھا۔ مرزا صاحب نے بھی بڑے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا اور خاطر مدارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمود احمد صاحب کہنے لگے، بھیا محترمہ فرزانہ بیگم اپنی بہو کو دیکھنے کے لیے بے چین تھیں، بہت دنوں سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کچھ فرصت ملی تو میں نے انہیں آپ لوگوں سے ملانے لے آیا۔
بہت اچھا کیا محمود بھائی، بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے۔ رات کی تمام ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بڑے کمرے میں نشست جم گئی اور محمود احمد صاحب کہنے لگے، تو پھر جناب مرزا صاحب، ہماری امانت کب تک ہمارے سپرد کر رہے ہیں آپ؟ میرے پاس تو واقعی وہ آپ کی امانت ہے، لیکن دنیاوی رسومات کے مطابق ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ آپ جانتے ہیں محمود بھائی کہ میں نے ہمیشہ ایک معقول حد تک پسند اندازی کی ہے۔ ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں ہی کے لیے سوچتا رہا ہوں۔ کچھ وقت لگ جائے گا تابندہ کو الوداع کرنے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس وقت تک مہلت دیں گے۔ بھائی ہم رسمی طور پر نہیں، حقیقی طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف اپنی امانت درکار ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں تکلف سے کام نہ لیجیے، وہ یہ دنیا کے دکھاوے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیندار آدمی ہیں، صرف معمولی پیمانے پر کام کیجیے گا۔ دل تو یہی چاہتا ہے محمود بھائی، مگر کیا کروں، ان سب کی نگاہوں میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ ہمیں کم از کم 1 سال کا وقت ضرور دیجیے۔ بہت طویل عرصہ ہے، کیوں فرزانہ بیگم؟ ہاں ہے تو طویل، لیکن اب ان لوگوں کا مسئلہ بھی ہمارا اپنا ہی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے مرزا صاحب کو اتنا وقت درکار ہوگا، سو یہ وقت وہ مانگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے، سال تو پلک جھپکتے میں گزر جائے گا۔ خدا آپ کو خوش رکھے فرزانہ بہن، در حقیقت بڑی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ ابھی میرا بیٹا ملازمت سے نہیں لگا، اس بیچارے کی شانوں پر تمام تر ذمہ داریاں ہیں، اور پھر آپ کی شایان شان ہی عمل کرنا ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ آرام سے انتظام کر لیجئے گا، فرزانہ بیگم نے کہا۔ دوسرے دن یہ لوگ واپس چلے گئے اور اسی دن صدف بھی لندن چلی گئی تھی۔ حسن سے دوسری ملاقات اس کے اشعار تابندہ کے چہرے کی سرخیوں میں اضافہ کر دیتے تھے۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں تھیں اس کے ذہن میں۔ شامی گھر میں داخل ہو گیا۔ فراز آ چکا تھا۔ اس نے مشتبہ نگاہوں سے شامی کو دیکھا تو شامی نے پوچھا، غسل خانے میں پانی ہے؟ آج بہت کم پانی آیا، لیکن تمہارے لیے میں نے بالٹی بھر کر رکھ دی ہے، فراز نے جواب دیا اور شامی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فراز نے کہا، کپڑے کھونٹی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ شامی نے ایک نگاہ فراز پر ڈالی اور الماری کے پیچھے سلیپر تلاش کرنے لگا۔ فراز پھر بول پڑا، او بھائی، سلیپر چارپائی کے پاس ہیں۔ شامی نے آہستہ سے کہا اور پھر مسیری پر بیٹھ کر جوتوں کے فیتے کھولنے لگا۔ فراز کمرے سے باہر نکل گیا۔ شامی غسل خانے میں داخل ہوا تو وہاں بالٹی میں پانی، تولیہ اور صابن بڑے کرینے سے رکھا ہوا تھا۔ شامی چند لمحے ان چیزوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، پھر دروازہ بند کر کے غسل کرنے لگا۔ باہر نکلا تو سینٹرل ٹیبل پر رکھی ہوئی چائے کی پیالیاں نظر آئیں جن سے خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی۔ فراز بھی اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نوکری چھوٹ گئی ہے؟ شامی نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ نہیں، فراز اچھل پڑا۔ اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھ دی۔ کیسے؟ وہ سراسری لہجے میں بولا، تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری نوکری چھوٹ گئی ہے کیا؟ یا معطل کر دیے گئے ہو؟ یا کسی بات پر؟ کیا بکواس کر رہا ہے، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یہی سوچ رہا ہوں، بالٹی میں پانی، چارپائی کے پاس سلیپر، تولیہ، صابن، کپڑے، یہ سب کیا ہے؟ اوہو، سمجھ گیا، اخبار پڑھ لیا ہوگا پرسوں کا۔ دماغ کے چولے کچھ کھسکی ہوئی لگتی ہیں۔ بیتوکی ہانک رہا ہے، چائے پی۔ فراز گردن جھٹک کر بولا، پرسوں کے اخبار میں 2 لڑکیوں کی تصویریں چھپی تھیں، دونوں بچپن کی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ کوئی ایسی سبیل نکالے کہ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ دعا قبول ہو گئی، ان میں سے ایک لڑکا بن گئی اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ بکواس، فراز نے گردن جھٹکی۔ خدا قسم دونوں کی تصویریں چھپی تھیں۔ پھر؟ فراز نے پوچھا۔ ایک بات پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے بھی کوئی ایسی دعا مانگ لی ہے ہیڈ کلرک، تو میں تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ میں خود تم پر تھوکتا ہوں، فراز چڑھ کر بولا۔ تھوکتا ہوں کی حد تک درست ہے، تھوکتی کی پوزیشن میں کبھی نہ آنا، ورنہ کچھ نہ پاؤ گے۔ کیا بات ہے، موڈ بہت خوشگوار ہے، کیسا دن گزرا؟ پہلے یہ بات صاف ہو جائے، میں اندر داخل ہوا تو تم نے مجھے شعبے کی نگاہ سے دیکھا، پھر یہ ساری خدمت گزاری یہ زنانہ خصلت ہے، اسی وجہ سے پہلے میں نے سوچا کہ کہیں تمہاری نوکری تو نہیں چھوٹ گئی جو یہ گھریلو کام میں شروع کر دی ہے۔ کھدے کے کوئی سینگ ہوتے ہیں جو تمہارے ہوتے؟ مجھے تو ہر شام تم پر شبہ ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے کر نہیں آیا،
کل تو مجھے بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا. مجھے اندازہ ہے کہ دفتر میں فائلوں میں سر کھپاتے کھپاتے کیا حال ہو جاتا ہے. اس لیے آج میں نے یہ کام کر دیے. سب خیریت ہے نا؟ اب تو خیریت ہے. ارے باپ، دروازہ بند کیا یا نہیں؟ شامی اچھل پڑا. کیوں؟ نیچے سے شیخ صاحب کی آواز آ رہی ہے. ان کی ناک بہت تیز ہے. چائے کی خوشبو سونگھ لیں گے. کسی کو ڈانٹ رہے ہیں شاید. ابھی نہیں آئیں گے، فراز نے ہنستے ہوئے کہا. اور پھر فراز اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا اور شامی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر سوچنے لگا. فراز اس کا رشتے کا بھائی، بچپن کا دوست، ایسا جس پر زندگی قربان کر دی جائے. شاید جانتا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے. دونوں گھر سے دور تھے، وہاں پورا خاندان تھا. دونوں ہی گھرانے درمیانے درجے کے تھے، ایسے کہ نوجوان ان کا بوجھ سنبھال سکیں. فراز کو سرکاری ملازمت مل گئی. شامی تعلیم سے فارغ ہوا تو فراز نے فوراً لکھ دیا کہ وہ یہاں آ جائے. نوکری تلاش کر لی جائے گی. اس کے بعد فراز نے 1.5 سال تک اسے سنبھالا تھا. اس طرح کہ شامی کو کبھی بے روزگاری کا احساس نہیں ہوا تھا. وہ جانتا تھا کہ فراز کیسے گزارا کرتا ہے. ایک معقول رقم وہ گھر بھیجتا تھا. بچے ہوئے پیسوں میں گھر کا کرایہ، سارے بل، کھانا پینا، اسی میں شامی کے آنے جانے کے اخراجات، کپڑے وغیرہ شامی خود لے کر آیا تھا اور اب تک وہی چل رہے تھے. لیکن شامی جانتا تھا کہ 1.5 سال کے عرصے میں فراز نے اپنے لیے ایک جوڑا بھی نہیں بنایا تھا. البتہ شامی کے کپڑے پہننے میں وہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا. بہت صاف ستھری طبیعت کا مالک تھا فراز. اس وقت بھی شامی بہت متاثر ہوا تھا. پہلے دونوں کام بانٹ کر لیا کرتے تھے. حالانکہ شامی ہمیشہ کا کاہل تھا، اکثر گھر کے کاموں میں بے ایمانی کر جاتا تھا. لیکن فراز واپس آ گیا. بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی ہے. باورچی خانے میں کیا پک رہا ہے؟ شامی نے پوچھا. بھنا ہوا قیمہ. جزاک اللہ. دعا مانگو خدا ہمیں یہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے. کیا مطلب؟ رب العالمین شیخ صاحب کو نزلہ کر دے، ان کی ناک کا ایریل خراب ہو جائے. وہ محلے سے گزرتے ہوئے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں کیا پک رہا ہے. یار تو بری طرح ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے. انہوں نے بھی تو جینا حرام کر دیا ہے. کھانے پینے ہی نہیں دیتے. کبھی کوئی ڈھنگ کی چیز سامنے دیکھی ہے؟ آدھ ہمکتے ہیں. دفتر کی سنا؟ فراز نے کہا. کچھ نہیں، داؤ چل رہے ہیں. اپنے علامہ کے عاشق زاد ہیں اور ان کی نصیحت گرہ میں باندھے ہوئے ہیں. یعنی اس رزق سے موت اچھی جس سے پرواز میں کوتاہی آئے. اپنا نشیمن ہمیشہ قصر سلطانی کے گنبد پر رہتا ہے. کس کی مجال ہے کہ فرش پر بٹھا دے؟ بس وہاں ایک خرابی ہے. کیا؟ اقتدار ایک خاتون کے ہاتھ میں ہے. پھر محترمہ رعب جھاڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، ادب اور آداب سکھاتی ہیں، لیکن مد مقابل بھی شامی صاحب ہیں. یار لڑ نہ بیٹھنا، بہت اچھی ملازمت ہے. تو یہ انہیں جا کر سمجھا لو. اگر وہ مجھے احتشام کہیں گی تو میں انہیں پہلے محترمہ اور کچھ دن کے بعد لیڈی بلیک کہنے لگوں گا. پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے. فراز نے بے بسی سے کہا اور شامی نے اسے پوری کہانی سنا دی. فراز کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا. یہ کس وقت کی بات ہے؟ صبح کی. بعد میں انہوں نے کوئی ایکشن تو نہیں لیا؟ لے کر دیکھیں، ٹھیک کر کے رکھ دوں گا. اوہو، سیڑھیوں پر دھمک ہو رہی ہے. الہی خیر. ارے جلدی سے باورچی خانے کا دروازہ بند کرو. ہری اب، شیخ صاحب آ رہے ہیں، شامی نے کہا. واقعی آواز آ رہی ہے. فراز باورچی خانے کی طرف دوڑ گیا. ادھر دروازے پر دستک ہوئی تھی. یقیناً شیخ صاحب نہیں تھے کیونکہ وہ دستک دینے کے بجائے گرجتے ہوئے آتے تھے. شامی نے دروازہ کھول دیا. شمسا تھی اور ہاتھوں میں 2 برتن لیے کھڑی تھی. ارے بھابھی بیگم آپ؟ او معاف کیجیے گا شمسا صاحبہ، کیا تکلف کر دیا آپ نے؟ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ ابا باہر گئے ہیں. یہ دودھ شکر کندیاں ہیں. اس دن آپ نے فرمائش کی تھی نا. میں کئی بار بازار گئی مگر شکر کندیاں بازار میں آئی ہی نہیں تھیں. آج نظر آ گئی. شمسا نے کہا اور اتنی دیر میں فراز آ گیا. کون ہے شامی؟ بھابھی، میرا مطلب ہے شمسا صاحبہ ہیں. دودھ کی شکر کندیاں لائی ہیں تمہارے لیے. تمہیں شکر کندیوں کی کھیر بہت پسند ہے نا؟ چلو کوئی بات نہیں، اجزا تو وہی ہیں، کھیر سمجھ کر کھا لینا. نہیں، میں کھیر پکا کے دوں گی کسی دن. ارے کہاں تکلف کریں گی شمسا صاحبہ؟ اس فراز کا کیا ہے؟ اس کا بس چلے تو شکر کندی کا کھیت اگا لے. کبھی کھیر، کبھی گلگلے، کبھی. ابا آنے والے ہوں گے، چلتی ہوں. اور ہاں، برتن نیچے نہ بھجوائیے گا، میں خود کل آ کر لے لوں گی. ابا کو معلوم نہیں ہے کہ کانوں کان خبر نہیں ہوگی. آپ جو دل چاہے لے آیا کریں، شامی نے کہا
اور فراز نے عقب سے اس کی زور سے چٹکی کاٹی۔ شامی کے منہ سے سی کی آواز نکل گئی۔ کلانچے بھرتی ہوئی وہ نیچے اتر گئی تھی۔ بدتمیزی کی ایک حد ہوتی ہے شامی، بلا وجہ اس بیچاری کو بدنام کرنے پر تلا ہے تو۔ یار دیکھو، بدذوقی کی باتیں مت کیا کرو، بدنام کرنے پر تلا ہے۔ بھلا دودھ شکرقندی میں کون سی بدنامی چھپی ہے؟ یہ شکرقندی تمہارے ذہن پر کیوں سوار ہو گئی ہے؟ بری لگتی ہیں تمہیں؟ نہیں، مگر بلا وجہ شکرقندی، مجھے یقین ہے اب وہ کھیر بھی پکائے گی اور گلگلے بھی۔ ہائے، تمہیں کیا معلوم محبت سے پیش کی ہوئی چیز کیا حیثیت رکھتی ہے ہیڈ کلر؟ چھوڑ، مزہ آ گیا، سویٹ ڈش میں دودھ شکرقندی۔ شامی کہکے لگانے لگا، فراز اسے دیکھ کر گھورنے لگا، پھر بولا، اور یہ تم بھابھی بیگم کیا بول رہے تھے؟ تمہارا دماغ خراب ہے یا میرا؟ میں اسے بھابھی بناؤں گا تمہاری؟ کیا حرج ہے یار، ذرا غور تو کر، کیا شاندار بھابھی ہیں، دیور اور شوہر کو ایک نگاہ دیکھنے والی۔ واہ، لطف آ جائے گا۔ اب جاؤ بازار سے روٹیاں لے آؤ، قیمہ تیار ہو گیا ہے، ذرا جلدی کھا لیتے ہیں۔ مشکل کام ہے لیکن چلو ٹھیک ہے، تم بھی گھر والیوں کی طرح کام کرتے رہو، میں تو ہوں ہی اس گھر کا مرد، لاؤ پیسے دو۔ شامی نے فراز کے ہاتھوں سے پیسے لیے، سیڑھیاں اتر کر باہر نکل گیا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ شیخ صاحب نظر نہ آتے؟ اخبار میں روٹیاں لپیٹے واپس آ رہا تھا کہ شیخ صاحب دروازے پر مل گئے۔ کیا دبا رکھا ہے؟ کہیں سے مرغی پکڑ لائے ہو کیا؟ شیخ صاحب نے ازراہ مذاقن کہا۔ نہیں شیخ صاحب، روٹیاں ہیں۔ اچھا ہوا آپ نظر آ گئے، ایک کام تھا آپ سے۔ کیا کام تھا؟ شیخ صاحب نے فراغ دلی سے پوچھا۔ پیاز کی 2 گٹھیاں ہوں گی گھر میں؟ یقیناً ہوں گی، لیکن پیاز کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اوہو، میں سمجھ گیا، آملیٹ بناؤ گے؟ شامی، تمہارے ہاتھ کا آملیٹ تو بس، مگر ایک بات اور بھی ہے۔ اس دن جو تم نے جلا ہوا آملیٹ مجھے کھلایا تھا تو تم نیچے کیا کرنے اترے تھے؟ دیر ہو رہی ہے شیخ صاحب، پیاز کے بارے میں معلومات کر لیجئے۔ آملیٹ نہیں بناؤں گا، بلکہ ہم لوگ 2 روٹیاں پیاز کی ایک گھٹی کے ساتھ کھا لیں گے۔ کوئی سالن وغیرہ نہیں پکا آج؟ شیخ صاحب نے پوچھا، اور شامی ایک ٹھنڈی سی سانس لے کر آہستہ سے بولا۔ نہیں۔ کیوں؟ شیخ صاحب حیرت سے بولے۔ اب آپ ہمیں ذلیل کرنے پر کیوں تلے ہیں شیخ صاحب؟ ہمارے حالات آپ جانتے ہیں کیسے ہیں، بس کام چلانے والی بات ہے۔ 2 روٹیاں پیاز کی ایک گھٹی، اگر ہو تو معلوم کر لیجئے، نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پانی سے بھی بری نہیں لگیں گی روٹیاں۔ شامی نے درد بھرے انداز میں کہا، اور شیخ صاحب اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیاز کی 2 گھٹیاں لیے ہوئے واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا، اتفاق سے گھر میں ماش کی دال پکی تھی، بچے کھا پی چکے، ختم ہو گئی، ورنہ ضرور پیش کر دیتا۔ نہیں، آپ کا بے حد شکریہ، بس یہی کافی ہے۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، وہ بس ذرا دوستوں کی نشست جم گئی ہے بھئی، آج شعر و شاعری کا شوق ہے۔ اس وقت تو بھوک کے مارے آتے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، شعر و شاعری بھلا اس وقت کہاں یاد آ سکتی ہے؟ پڑوس میں ایک شیر صاحب رہتے ہیں، کبھی ملائیں گے تمہیں ان سے، بہت خوب کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا جاؤ، تم کھانا کھاؤ۔ شامی مرے قدموں سے سیڑھیاں طے کرنے لگا، اور جب شیخ صاحب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے لمبی چھلانگیں لگائیں اور اوپر جا کے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ہانپتے ہوئے شیخ صاحب کی کہانی سنایا، فراز نے اس کی پیٹھ پر ایک دھول جما دی۔ شامی، بہت بڑا شیطان ہے تو، کمال کرتے ہو یار، ایک تو گھر بچا رہا ہوں، اوپر سے تم نے شیطان قرار دے دیا۔ راستہ بند کرایا ہوں، ورنہ قیمہ یا شاعری میں سے یقیناً وہ قیمے کا فیصلہ کرتے اور اوپر نازل ہو جاتے۔ اس کے بعد کیا ہوتا تمہیں اندازہ ہے؟ فراز ہنسنے لگا۔ سجاد دفتر واپس پہنچ گیا، بختیار صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کی گاڑی بھی آ چکی تھی، غالباً وہ کسی کام سے چلے گئے تھے۔ سجاد اپنے آفس میں آ کر بیٹھ گیا، دماغ سائیں کر رہا تھا، وہی سوچیں، وہی احساس دل میں تھے۔ اقصیٰ اور دنیا دونوں ہی زندگی سے بھرپور تھیں، بھلا انہوں نے زندگی کے تلخ و ترش کہاں دیکھے تھے؟ اپنے طور پر وہ بہت زندہ دل لڑکیاں تھیں، اور حیران کن طور پر یہ کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹیاں ہونے کے باوجود ان کے اندر انسانیت موجود تھی۔ پہلے بھی ایک بار ان سے گفتگو ہو چکی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ آخر انسان کی سطح کیا ہوتی ہے؟ انسان تو یکساں ہوتا ہے، پتہ نہیں ان کی ذہنی نشوونما اس انداز میں کیسے ہوئی تھی، ورنہ اس قدر صاحب و ثروت لوگ تو بھٹک ہی جاتے ہیں، خاص طور سے لڑکیاں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود
ان کا حق نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں سوچوں۔ اکثر شریر ہے، یہ اس کا مذاق ہے، وہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جانے کی عادی ہے۔ دنیا نے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کے خیالات میں گم ہو جاؤں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نوکری جاتی رہے گی، یقیناً جاتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نہ جانے کیا کیا مشکلات سامنے آئیں گی، اور یہ نوکری میرے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا۔ شام کو گھر واپس پہنچا۔ طبیعت میں ایک اداسی، ایک استحلال تھا، لیکن گھر والے اس کا علم نہیں ہونا دینا چاہتے تھے۔ کماؤ پوت تھا، گھر کے تمام لوگ ہی اس پر توجہ دیتے تھے۔ مرزا صاحب خصوصی طور پر کچھ دیر اس سے ضروری باتیں کرتے رہے۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا تھا، سجاد میاں ذرا کمرے میں آنا، کچھ باتیں کرنا ہے تم سے۔ مرزا صاحب کی باتیں کچھ خاص اہمیت کی حامل نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ویسے بھی ان دنوں اس پر تابندہ کی شادی کا بھوت سوار تھا، اور جب بھی گفتگو کرتے تابندہ کے بارے میں ہی کرتے۔ سجاد جانتا تھا کہ بیچارے کس انداز میں سوچتے ہیں۔ دل میں وسوسے اور خیالات تو ہوں گے ہی۔ محمود صاحب ان کی اہلیہ جا چکے تھے، اور ان سے ہونے والی گفتگو کے اثرات ابھی تک ذہن میں باقی تھے۔ ان میں میاں بیوی کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ حالانکہ فیروزہ بیگم نے کہا تھا کہ سجاد بذات خود حساس نوجوان ہے اور اپنی بہنوں کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچتا ہے، لیکن مرزا صاحب نے جانے کیوں اس گفتگو سے مسرت محسوس کرتے تھے۔ سجاد تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس جا بیٹھا۔ فیروزہ بیگم بھی تھیں، لڑکیاں باہر تھیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ مرزا صاحب کہنے لگے، تم بھی کیا سوچتے ہوگے سجاد، جب دیکھو تمہارے کان کھاتا رہتا ہوں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کہیں خیریت؟ سجاد نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ بس بیٹے، وہی تابندہ، اس وقت تو ہماری زندگی کا محور یہی لڑکیاں ہیں۔ خیر، کچھ کی تو جلدی نہیں ہے، لیکن خدا نے تابندہ کو ایک اچھا رشتہ دے دیا ہے، تو جی چاہتا ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ حسن کے بارے میں سوچتا ہوں تو بعض اوقات حیرت ہونے لگتی ہے۔ قرب و جوار کے ماحول پر نگاہ دوڑاؤ، کیسی کیسی شاندار تعلیم یافتہ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے ہی نہیں ملتے۔ ایسے حالات میں ایک اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ آ جائے، اسے تابندہ کی خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی خوش بختی بھی کہہ سکتے ہیں۔ والدین اور بڑے بھائیوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، انہیں ایسا گھر ملے جہاں انہیں خوشیاں نصیب ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے سجاد، میں تم سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، تم جو ابھی خود بھی ان ساری چیزوں سے نا واقف ہو۔ لیکن بیٹے، اور کس سے کہوں، سب سے بڑے تم ہی ہو، اور ابھی تو تم ہی میرا سہارا بنے ہوئے ہو۔ تم سے نہ کہوں گا یہ باتیں تو پھر کس سے کہوں گا؟ نہیں ابو، آپ مجھ سے ہی کہیں۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میں آپ کی باتیں غور سے نہیں سنتا؟ ہم لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ فیروزہ بیگم تو دنیا شناس نہیں ہے، بعض باتیں نہیں سمجھتی، لیکن میں چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ کیوں نہیں ابو، سجاد نے آہستہ سے کہا۔ محمود صاحب بات کر رہے تھے حسن اور تابندہ کی شادی کی۔ کہنے لگے، ہم جس قدر جلد اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں اچھا ہے۔ میں نے ان سے انحراف تو بالکل نہیں کیا، لیکن انہیں صاف صاف لہجے میں بتایا کہ ابھی ہمارے پاس مکمل انتظام نہیں ہے۔ محمود احمد ٹھہرے مرد کہنے لگے کہ بھائی انتظام کی کیا ضرورت ہے، کون سا غیروں کا معاملہ ہے، آپس میں جو کچھ بھی ہو جائے گا۔ میں نے خدا کے فضل سے اس وقت ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ پورے اعتماد سے کہا کہ پہلی بیٹی کی شادی ہے، جس قدر بہتر ہو سکے گا کریں گے۔ لیکن وہ بضد ہو گئے کہ آخر اس سلسلے میں کرنا ہی کیا ہے۔ میں نے پھر بھی ان سے 1 سال کا وقت مانگا ہے، جس پر ان کی بیگم کہنے لگیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور ان کے کہنے کا انداز تمہاری والدہ نے محسوس نہیں کیا، لیکن میں نے کیا، کیونکہ بات کچھ لینے دینے کی تھی۔ بھائی میں یہ کہ فرزانہ بیگم لالچی ہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو، اور پھر رشتہ دار ہیں وہ لوگ ہمارے، لیکن اس کے باوجود سبھی چاہتے ہیں کہ جس گھر سے لڑکی لے کر آئیں وہاں سے وہ بہت کچھ ساتھ لائیں، خود نہ صحیح، دیکھنے والے تو باتیں کیا کرتے ہیں۔ تم سے یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا رفتار تیز کر دو اور کچھ انتظام کرو کہ اس سال کے اندر اندر ہی سب ہو جائے۔ کیوں نہیں ابو، میری تو خود بھی یہی خواہش ہے۔ میں اور بھی بہت سی باتیں سوچ رہا ہوں۔ ہاں، یہی میں کہنے والا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ بس میں سوچ رہا ہوں کہ جواد کا بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ کرا دیا جائے، مستقل نہ صحیح، عارضی طور پر ہی صحیح، کم از کم اتنا جواد بھی کر لے کہ ہمیں کچھ مدد حاصل ہو جائے۔ مرزا صاحب کچھ سوچنے لگے تھے، پھر انہوں نے کہا، بات تو واقعی درست ہے، جواد کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کہیں درمیان میں نہ رہ جائے۔ نہیں ابو، اگر آدمی پڑھنا چاہے تو بھلا اسے کون روک سکتا ہے؟
جواد کو میں کسی ایسی جگہ لگانا چاہتا ہوں جہاں اس کا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو میاں کوشش کرو، مرزا صاحب دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولے۔ میں بختیار صاحب سے بات کروں گا، میری فلم کے مینیجر ہیں، بہت اچھے ہیں، فلم میں نہ صحیح کہیں اور لگا دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو واقعی بڑے کام کی بات ہو جائے گی، خدا تمہیں خوش رکھے۔ در حقیقت تم دونوں میرے بازو ہو، بس یہ بات تمہارے کانوں میں ڈالنی تھی، ذرا خیال رکھنا، اور خود بھی اگر کوئی پارٹ ٹائم جاب کر سکو تو کر لو۔ جی یقیناً، سجاد نے جواب دیا۔ اپنے کمرے میں رات کو آرام کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ واقعی اسے پارٹ ٹائم کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دفتر سے تقریباً 5 بجے چھٹی ہوتی تھی، 6 بجے گھر واپس آنے کے بعد کون سا کام کیا جا سکتا ہے؟ لیکن کیا ضروری ہے کہ 5 بجے چھٹی کرنے کے بعد گھر واپس آیا جائے؟ 2-3 گھنٹے کا کہیں پارٹ ٹائم مل جائے تو ضرور کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی اکٹھے گھر واپس آیا جائے گا۔ کل سے یقینی طور پر دونوں کام شروع کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بختیار صاحب سے کہہ کر جواد کی بات کروں گا، اور اس کے بعد اپنے پارٹ ٹائم کے لیے، اور پھر یکایک اس کے ذہن میں دن کے واقعات ابھر آئے۔ دنیا اقصا جنہیں وہ بھلانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، لیکن دونوں تھیں کہ اس کے وجود پر سوار ہو گئی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زیر لب کہا، یہ ہے انسان کی سطح مس اقصا، مس دنیا، یہ ہے انسان کی سطح۔ آپ نے صرف اپنے خوبصورت محل میں جھانکا ہے، مجھ جیسے کسی انسان کے گھر میں بھی جھانک لیجئے گا جہاں مسائل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے زندگی کی ان رنگینیوں میں الجھانا چاہتی ہیں جو بے شک اوپر سے رنگین نظر آتی ہیں، لیکن گہرائیاں تاریکیاں ہیں، صرف تاریکیاں۔ افسوس میں آپ لوگوں کے اس اچھے اور صاف ستھرے مزاج کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ مجھے معاف رکھیں، خدا کے لیے مجھے معاف رکھیں۔ اور دل میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کے بعد اگر اقصا یا دنیا نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی یا ان دونوں نے کسی انداز میں قدم آگے بڑھائے تو ان کی شکایت بختیار احمد صاحب سے کر دے گا۔ بختیار صاحب ہی اسے بچا سکتے ہیں، ورنہ اگر وہ خود کوئی کوشش کرے تو بھلا کون مانے گا؟ بڑے لوگوں کی بڑی ہی بات ہوتی ہے۔